کوئی حوصلہ افزائی یا حوصلہ شکنی کے حوالے سے کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یار یہ بڑا عجیب معاملہ میرے ساتھ ہوا تھا اور اس نے بڑا دل پہ ایک اثر چھوڑا؟ گلا، سر، تال، ٹیمپو، ردم، یہ سب تو آ ہی جائے گا، بس آپ کو انتخاب آنا چاہیے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس میں نہ پڑھو، کیوں کیا، کیسے کیا، کس لیے کیا، کیوں دیکھا نہیں مجھے۔ تو جب یہ چیزیں آپ کی زندگی سے ختم ہوگی نا، میں سمجھتا ہوں آپ کی زندگی کے 70% کام بہت اچھے ہو جائیں گے۔ میرا نام کافی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا نا، تو وہ جو کیپشن دیتے ہیں نا، تیرے صدقے میں آقا، سارے جہاں کو دین ملا۔ ماشاءاللہ کتنے ویوز ہو گئے اب تک حافظ صاحب؟ میرے اباؤٹ 98 ملین ہو گئے۔ 98 ملین، یعنی 100 ملین کا تو جشن ہونا چاہیے پھر۔ آپ دعوت کریں گے آپ کی۔ اللہ سفر میں بندے کی پہچان ہوتی ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی، لیکن جب بندہ ان کے ساتھ سفر کرتا ہے تو مزاج بھی پتا چلتا ہے، غصے کا تیز ہے، ارے بڑا مسکراتا رہتا تھا، لیکن آج تو پتا چل گیا بھائی، ساتھ بیٹھ لگا تو پتا چلا کہ بھائی یہ کیسا روم میٹ ہے۔ شاہ صاحب کی تو خوش طبعی آپ جانتے ہی ہیں، شاہ صاحب نے بلایا اس نعت خواہ کو، کہا میاں کوئی بس مانگو، کوئی گاڑی مانگو، تم مجدہ مانگ رہے ہو۔ اللہ اسے سمجھایا بڑے پیار سے کہ بھائی مجدہ نہیں ہے، مجدہ لفظ ہے۔ اللہ۔ اچھا، پاکستان کے سیاستدانوں کو کوئی ایک اچھا مشورہ دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ بے حد و شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر کہ جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض سے دامن غوث و رضا ہاتھوں میں آیا ہے۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ایک انتہائی خاص پروگرام IDS میٹ اپ لے کر آپ کا میزبان محمد طاہر قادری حاضر خدمت ہے۔ آج کے مہمان کے تعارف سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے YouTube چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو مزید پیجز ہیں سوشل میڈیا پر، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پر، ان کو بھی لازمی فالو کر لیں، لائک کر لیں۔ الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ بہت ہی خاص ہیں۔ جب آپ ان کا انٹروڈکشن سنیں گے تو یقیناً آپ کا دل چاہے گا کہ جلدی سے ان کی زیارت ہو جائے اور جلدی سے ہم ان کی باتیں سن لیں۔ جی ہاں، بہت کم سنی سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی مدح سرائی کا شرف پانے والے، اور پھر الحمدللہ یہ سفر ایسا چلا کہ حفظ قرآن مکمل کیا، اس کے بعد علم دین کے حصول کا جذبہ لے کر عالم دین کا جو کورس ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ماشاءاللہ ایک زبردست عالم دین بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت عزتوں سے نوازا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خاص فیضان ہے یہ بزرگوں کی خاص نگاہ ہے، اور بالخصوص قصیدہ بردہ شریف جو کہ ماشاءاللہ آپ حافظ ہیں قصیدہ بردہ شریف کے 168 اشعار ہیں، تو اس کو کئی مرتبہ، بلکہ ہم ان سے پوچھیں گے بھی کہ آپ نے کتنی مرتبہ اب تک پڑھا ہے، تو بہت پیارے، ہم سب کے فیوریٹ، اور الحمدللہ یوں کہیے کہ ثنا خوانی میں رول ماڈل بہت سارے ثنا خوانوں کے لیے، بالخصوص اپ کمنگ جو ثنا خواں ہیں یا جو نیو ثنا خواں ہیں جو ماشاءاللہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک ڈائریکشن مل جائے، تو الحمدللہ یہ وہ ثنا خواں ہیں جو یقیناً قابل تقلید ہیں۔ جی ہاں، میری مراد ہم سب کے پیارے الحاج حافظ محمد بلال قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو حافظ صاحب آپ کی بے پناہ محبتوں کا بے حد شکریہ۔ اللہ پاک آپ کے حسن ظن کی لاج رکھے اور مجھے آپ کے گمان سے بڑھ کر اچھا بنا۔ آمین آمین۔ لیکن سچی بات یہ بلال کہ میں آپ کے معاملے میں کوئی مبالغہ نہیں کی، بہت شکریہ۔ مبالغہ میں کر سکتا تھا، اور واقعی وہ مبالغہ بھی میرے خیال سے شاید زیادہ نہ ہوتا۔ میں نے تو بہت مختصر آپ کا تعارف ہمارے ناظرین کو پیش کیا ہے۔ تو بلال بھائی، IDS میٹ اپ میں آپ تشریف لائے ہیں، تو ہمیں تو بہت خوشی ہے اس بات کی۔ آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ کہوں گا کہ شاید مجھے آپ سے زیادہ خوشی ہوگی اللہ کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کا، یہ پل بتانے کا ایک موقع مل رہا ہے، اور اس کا وسیلہ IDS بنا ہے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا بلال بھائی، ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ ویسے تو آپ کی نالج میں ہوگا، پھر بھی ہمارے ناظرین کے لیے میں بتا دوں کہ یہ بڑی لائٹر موڈ میں گفتگو ہوتی ہے۔ کچھ ہم آپ کی جرنی، جو آپ کا اس سفر ہے اس بارے میں پوچھیں گے، کچھ آپ سے پرسنل سوالات کریں گے جو بہت زیادہ پرسنل نہیں ہوں گے، ظاہر بات ہے کہ وہ ایک پروگرام میں بتانے کے حوالے سے ہوں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ
جس کا آپ جو بہتر جواب سمجھیں جی بالکل. تو ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا, اور جس کا آپ جواب نہ دینا چاہیں تو پھر آپ اشارہ کر دیجیے گا. ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے, ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے, تو ہم تو ویسے ہی ایک دوسرے کے ہیں الحمدللہ, حضور کے ذکر کی نسبت سے الحمدللہ. ناظرین کرام کو میں یہ ضرور بتا دوں کہ حافظ بلال قادری صاحب سے ہماری بہت دیرینہ ایک محبت ہے اور دیرینہ ہمارا ساتھ ہے. یعنی کہ یہ بھی کم سنی سے حضور کی مدح سرائی کر رہے ہیں, اور یہ جس مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں الحمدللہ, مجھے بھی اس مدرسے سے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. وہ الگ بات ہے کہ یہ اس سفر میں پڑھائی کے بہت آگے نکل گئے اور ہم آج بھی ان کے پیچھے پیچھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حافظ صاحب کو خوب عزت بلندی عطا فرمائے. یا میں اضافہ کروں کہ حضرت ہمارے سینئر ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر. عمر میں بھی مجھ سے بڑے ہیں اور مرتبے میں بھی یقیناً مجھ سے بڑے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ یہ بڑا پن ان کا ہمیشہ قائم رکھے. اللہ اکبر. جزاک اللہ خیر. اچھا حضرت, سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے گا کہ پہلی بار کس عمر میں آپ نے نعت شریف پڑھی تھی اور وہ کیا موقع تھا؟ میں چاہوں گا تھوڑا سا وہ کوئی ایسا ماحول ہو تو بتائیے. حضور آپ کے سامنے میرا بچپن ہے. میرے والد صاحب مجھے لے کر جایا کرتے تھے. 4 سال کی عمر تھی. اس وقت شعور نہیں ہوتا, بس یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک کوئی پڑھ رہا ہے تو ہم اس کے پیچھے پیچھے اس انداز سے, بس ایک جو شوق تھا کہ لوگوں کو پڑھتا دیکھتے تھے تو ہماری ایک بس وہ کیا خواہش ہوگی جو شعور کی جگہ تک نہیں پہنچی. ابو نے کہا کہ بھائی اس طرح جس طرح یہ نعت پڑھنا ہے اس طرح نعت پڑھنی ہے. آپ کو یاد ہوگا مدرسۃ المدینہ میں ایک اسمبلی کے طور پر نعت پڑھائی جاتی تھی, عطا کر دو مدینے کی اجازت. تو اس وقت یہ سب پڑھتے تھے تو مجھے بھی والد صاحب نے کہا کہ آپ کو یہ نعت یاد کرنی ہے, اور پھر میں نے یاد کی, اور پھر کہا کہ جو بڑی رات کا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم والی رات کا جمعیت تہذیب الاخلاق کے زیر اہتمام مدینہ مسجد پنجابی کلب کی سڑک پر پروگرام ہوتا ہے. آج بھی ماشاءاللہ وہ پروگرام ہو رہا ہے, کئی عرصے سے وہ پروگرام ہوتا ہے. تو ابو چونکہ اس کمیٹی کے رکن تھے تو والد صاحب نے کہا کہ یہاں آپ کو میں نعت پڑھاؤں گا, آپ نے تیاری کرنی ہے. اور میں نے الحمدللہ کوشش کر کے کوئی 10-11 اشعار اس کے یاد کر لیے. 10-11 اشعار تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وقت بھی. بہرحال میں یاد کر کے آخری شعر میں بھول بھی گیا, لیکن وہ میری زندگی کا پہلی پرفارمنس تھی, اسٹیج پرفارمنس, 4 سال کی عمر میں. تو ابھی تو مشہور یہ ہے کہ بھائی جو نیو جنریشن ہے وہ بڑی زیادہ تیز ہے, کمپیوٹر بہت کم عمر میں استعمال کیا, لیکن آپ تو 4 سال کی عمر میں آپ تو اس وقت بھی تیز تھے. اور یہ بھی مزے کی بات ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا کہ بندہ دیکھتے دیکھتے کچھ نہ کچھ کیچ کر لے, لیکن یہ بس سمجھیں کہ ایک ماحول, اور اس وقت آپ جانتے ہیں ایک ماحول ایسا تھا کہ الحمدللہ سرکار کی نعتیں, قرآن پاک کی تلاوت, ذکر و اذکار, مساجد میں جانے کی برکتیں بالخصوص, تو وہ الحمدللہ ٹریک کر. ماشاءاللہ. یہ سفر آپ کا جب شعور کی دنیا میں داخل ہوا تو اس میں آپ کون سے ثنا خانوں سے متاثر ہو کر آپ نے اس کو کنٹینیو کیا؟ میرے والد صاحب, میرے دادا مرحوم, وہ خاص طور سے الحاج یوسف میمن کو بڑا سنا کرتے تھے. تو اس وقت جب ان کو سنتے تھے تو اب میں نے کہا نا بچپن کی عمر میں تو ہر وہ چیز ہم نہیں سمجھ سکتے جو بڑے سمجھ رہے ہو. ایسا ہی ہمیں ذرا جو ہے وہ ذوق کے علاوہ کچھ اور بھی ذہن میں آتا تھا. لیکن بہرحال جیسے جیسے شعور کی عمر کو پہنچے حاجی مشتاق صاحب کو سنا, اور ماشاءاللہ ان کے اندر ایک سوز کی کیفیت, اور پھر الحاج اویس رضا قادری صاحب کو, تو یہ ایسے آئیڈیل شخصیات تھے ہمارے لیے کہ جن کو سن کر پھر ان کی نعتیں, پھر گرا کے ساتھ نعتیں پڑھنا, یہ زیادہ اس وقت پسند کیا جاتا تھا. اور ایک انفرادیت لائے. دعوت اسلامی کا جو ماحول تھا اس نے نعت خوانی کی فیلڈ میں گرا بندی کے ساتھ اور ربائی پڑھنے کے ساتھ ایک امتیاز حاصل کر لیا, تو اس چیز کو ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے تھے. واہ 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 ماشاءاللہ. تو نعت خوانی میں استاد کون ہیں آپ کے؟ بیسیکلی تو مطلب جیسے کسی کے پاس گیا, کوئی چیز کوئی ٹپ لے لیا, اسپیشلی تو کسی کے ساتھ اس انداز سے کرنے کا موقع, باقاعدہ نعت خوانی کلاسز آپ نے نہیں لی؟ نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو وہ کلام جو اکثر آپ کے لبوں پر رہتا ہو, مطلب آپ گنگناتے رہتے ہو آپ؟ اچھا, آپ تو سمجھتے ہیں, آپ بھی نعت خواہ ہیں ماشاءاللہ, کہ قلب اپنی کیفیت بدلتا رہتا ہے. اللہ. تو حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے, تو کبھی کسی اور موڈ میں ہو تو کچھ اور کیفیت ہو, کبھی کسی اور موڈ میں ہو. لیکن ایک کلام جو میرے دل کے بہت قریب رہا ہے اور اکثر بلکہ بہت زیادہ پڑھنے کا موقع ملا ہے, آج بھی جب مدینہ طیبہ کی پرکیف فضاؤں میں پہنچنے کا موقع ملتا ہے تو قبلہ امیر اہل سنت کا یہ کلام ورد زباں رہتا ہے, بلکہ دل کے بھی بہت قریب ہے اور بڑی یادیں سے وابستہ ہے. اور وہ کلام ہے مرحبا چلیں گے شہ ابرار کے پاس. واہ 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 سبحان یہ کلام جب پڑھتے ہیں تو یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. پھر کچھ کلام ایسے ہیں جو نام سے معروف ہیں, تو پھر وہ جب پڑھتے ہیں تو ایک ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی
کہاں کس موقع پر کس انداز سے پڑھا گیا، تو پھر جب وہ زبان پر آتا ہے تو پھر اس کیفیات کو بھی اپنے اوپر طاری کرنے کا ایک موقع ملتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ بھائی مشہور ہو گئے، جی بھائی ایسے تھوڑی مشہور ہوئے ہیں یا یہاں تک پہنچے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک سفر ہے، طویل سفر ہے، جد و جہد کا ہے۔ پھر ظاہر بات ہے کہ ماشاءاللہ کرم کے معاملات نہ ہوں تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس شعبے میں بالخصوص بندہ وہ معرفت نہیں پا سکتا یا وہ اس کی روحانیت نہیں پا سکتا۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ مختلف اسٹیجز ہوتے ہیں، اس میں کوئی حوصلہ افزائی یا حوصلہ شکنی کے حوالے سے کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یار یہ بڑا عجیب معاملہ میرے ساتھ ہوا تھا اور اس نے بڑا دل پہ ایک اثر چھوڑا؟ ہاں ہوا، ایسے تو بہت سے واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ میں اکثر سوچتا ہوں، اور یوں سمجھیے کہ کبھی مسکرانا بھی آتا ہے اور کبھی میں ان یادوں کو یاد کر کے ذرا سا آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں۔ اللہ، کہ کبھی کبھی کسی مقام پر میں سوچا کرتا تھا کہ یہاں میں کبھی اللہ نے چاہا تو میں پرفارم کروں گا۔ جیسے کراچی کی بہت بڑی مساجد ہیں، میں کسی وجہ سے نام ان کا ڈسکلوز نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، تو اب الحمدللہ جب وہ بڑی مان کے ساتھ بلاتے ہیں تو مجھے وہ وقت یاد آتا ہے اللہ، کہ جو ہے وہ کبھی ایک ایسا موقع ہوتا تھا کہ جہاں مجھے بچہ کہہ کر جو ہے وہ آگے بڑھا دیا جاتا۔ اللہ، ایون میں آپ کو ایک بتاؤں، سالانہ پروگرام ہوتا ہے ہمارے کھارادھر کے علاقے میں دولہ شاہ سبزواری کا۔ ایک وقت ایسا تھا، میں بہت چھوٹا تھا اور واقعی میں اس لائق تھا بھی نہیں کہ مجھے پڑھایا جاتا۔ جب اتنے سارے اسٹیج پر نعت خواں بیٹھے تھے تو مجھے کہا کہ بھائی آپ کی باری تو نہیں آئے گی۔ تو تھوڑی دیر کے لیے میں پریشان ہوا، پھر آنکھوں سے آنسو بھی رواؤں گئے، پھر میں اسٹیج سے اتر کے گھر چلا گیا۔ پھر کوئی مجھے گھر بلانے آیا کہ بھائی چلو آپ آؤ، آپ ناراض ہو کے نہیں جاؤ۔ پھر خیر اس وقت جو پڑھا، لیکن اس کے بعد کئی مواقع ایسے آئے کہ مطلب تاریخ کا تعین بھی الحمدللہ پوچھ کرتے ہوا کہ اب آپ یہاں پڑھیں گے تو آپ کون سی تاریخ میں دستیاب ہے، تاکہ آپ کی سہولت کے پیش نظر جو ہے وہ تاریخ رکھے۔ تو اس وقت میں سوچتا تھا کہ یہ کیسی کرم کی باتیں کہ کبھی کبھی بندہ سمجھتا نہیں ان چیزوں کو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ، سمجھ دونوں طریقے سے نہیں آتی، لیکن ماحول الگ الگ دونوں کا۔ تو یہ بات۔ اچھا، پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن ہیں، حافظ قرآن بننے کے بعد عالم دین بننے کا یعنی کہ درس نظامی کرنے کا خیال کب آیا، اور پھر یہ کہاں سے فراغت ہوئی آپ کی، اس بارے میں ذرا بتائیں نا۔ میں نے محمدی مسجد کاغذی بازار سے حفظ کو مکمل کر لیا تھا۔ اب چونکہ اچھا میں نے میٹرک بھی 15.5 سال کی عمر میں کیا، تو وہ بھی ایک کوئی شعور کی باقاعدہ عمر نہیں ہوتی، اتنی جلدی میٹرک کر لینا، 13.5 سال کی عمر میں حفظ کر لینا۔ یہ آپ تواضع کر رہے ہیں، شعور تو آپ کا 4 سال کی عمر سے بیدار ہو گیا ماشاءاللہ، کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ایک میچورٹی جس کو آپ کہہ لیں، شعور سے اوپر کی جو منزل ہے، تو وہ اممیچورٹی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر قرآن شریف بھی ایسا یاد نہیں تھا جیسا یاد رکھنا چاہیے۔ پھر تراویح کے معاملہ، جب ان چیزوں سے ہم ان 5-6 سالوں کے اندر گزرے نا، تو تھوڑا تھوڑا خود زمانے کو دیکھ کر بھی اندازہ ہوا، تھوڑا پھر شعور آنے لگا۔ پھر استادوں کی اس میں بڑا کریڈٹ ہے، بڑی محنت ہے کہ اگر وہ صحیح وقت پر ہمارا ہاتھ نہ پکڑتے، جس میں بالخصوص ہمارے استاد محترم علامہ عرفان زیائی صاحب کا میں یہاں ممنون و مشکور ہوں کہ ایسے وقت میں کہ جب ہم بالکل بھول بھلا چکے تھے اور دنیا کی رنگینیوں کی نظر ہو چکے تھے، یہاں جانا وہاں جانا، انہوں نے مسجد میں ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا اور کہا کہ بھائی پورا قرآن شریف سنائیں گے تو پھر آگے کوئی سلسلہ بڑھے گا۔ اور پھر 2006 کا وہ سال بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب رمضان میں نے 3 قرآن مجید مکمل سنائے الحمدللہ، تھوڑا تھوڑا یاد کر کے۔ پھر اللہ پاک نے ایسا وقت بھی دیا کہ ان 2-3 سالوں کے بعد پھر تراویح میں سنانا شروع کیا، اور انہوں نے ہی میرا ذہن بنایا کہ کب تک اس طرح نعت خوانی یا صرف جو ہے وہ کوئی اور سلسلہ کرتے رہیں گے، درس نظامی کی طرف آپ توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا میں آپ کی معلومات میں بات ڈالوں کہ میں درس نظامی کرنا شروع کر چکا تھا حفظ کے فوراً بعد، لیکن 2-3 سال پڑھنے کے بعد میں اسے چھوڑ چکا تھا، لیو کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ کوئی چیز چھوڑ دے نا، تو اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو مشکل ہوتا ہے، جگہ لگانے میں بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ لیکن میں استادوں کا یہاں احسان مند رہوں گا، یہ میرے محسنین ہیں کہ جنہوں نے کچھ بھی کر کے کسی بھی طریقے سے مجھے اس کہتے ہیں کہ ہماری زبان میں عوامی پٹری پر چلا دیا۔ اللہ، جب میں وہاں پہنچا پھر الحمدللہ وہ جو اسکپ کیے ہوئے سال تھے اور بڑا اتنے اچھے انداز سے مینج ہو گیا کہ میں آج بھی ان کا شکریہ ادا، جتنا شکریہ ادا کروں مجھے کم لگتا ہے۔ جیسے آپ نے نام جو لیا علامہ عرفان زیائی صاحب، یہ تو میرے بھی محسن ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیں، ایک نعت خواں جو باقاعدہ علم سے وابستہ ہو، یعنی کہ بنیادی کم سے کم دین کی جو معلومات ہیں اس کو ہوں، اور ایک وہ نعت خواں کہ جو
بظاہر علمی اور دینی ماحول سے جڑا ہوا نہ ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں کی ثنا خوانی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی حضور، اس میں تو مطلب آپ خود بھی ماشاءاللہ علماء کی صحبت میں بیٹھے رہے ہیں اور ماشاءاللہ اتنے انٹرویوز کیے ہیں، اس کے علاوہ سوال جواب کا سلسلہ رہتا ہے، خود بھی آپ ماشاءاللہ، یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کا اظہار نہیں کرتے، آپ پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، مطالعے میں آپ کی بہت سی چیزیں ہیں، تو آپ یہ بات بھی مجھ سے زیادہ بخوبی جانتے ہیں، بلکہ جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں خاص ان کے لیے ہم یہ سوال پیش کر رہے ہیں، جواب پیش کر رہے ہیں کہ بھائی ایک پڑھنے والا جب بزرگوں کے کلام کو پڑھتا ہے خاص طور سے، یا کوئی اور کلام بھی کسی ایسے مستند شاعر کا کلام پڑھے جو اردو جانتا ہے، تو جب تک اسے خود علم نہیں ہوگا اس کے پڑھنے میں وہ ذوق بنے گا ہی نہیں. جیسے کئی مشکل الفاظ ہوتے ہیں، مجھے ایک خوش طبعی کے لیے واقعہ یاد آ رہا ہے، ہمارے پیر و مرشد قبلہ شاہ صاحب شاہ تراب الحق قادری صاحب علیہ رحمہ، تو پڑھنے والے نے پڑھا کہ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ اللہ. شاہ صاحب کی تو خوش طبعی آپ جانتے ہی ہیں. شاہ صاحب نے بلایا اس نعت خواں کو، کہا میاں کوئی بس مانگو، کوئی گاڑی مانگو، تم مجدہ مانگ رہے ہو. اللہ اسے سمجھایا بڑے پیار سے کہ بھائی مجدہ نہیں ہے، مجدہ لفظ. اللہ. تو بہت سے اب پھر تشریح میں بھی بعض مرتبہ ایسی فحش غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ ہمیں ادراک ہوتا ہے تو پھر ہم خود پیار سے، آپ کے ساتھ بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ اپنے جونیئرز کو سمجھاتے ہوں کہ بیٹا ایسا نہیں اور ایسا ہے. تو اس طرح کا معاملہ رہتا ہے ایک بے پڑھے نعت خواں کے لیے اور ایک پڑھے لکھے نعت خواں میں، یہ خاصا فرق رہتا ہے. مثالیں اور بھی بہت سی دی جاتی ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہیوج فرق ہے، ہیوج ڈفرینس ہے جو نظر آتا ہے. اچھا، ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ بھائی شاعری کے جو اسرار و رموز ہیں یا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں اس طرف بھی چاہ رہا ہوں کہ کلام فرمائیں کہ جیسے حضور کی سیرت کبھی پڑھی نہیں ہے، کبھی سنی نہیں ہے، دین کی جو بنیادی باتیں ہیں جس سے بندے کا عقیدہ، ایمان، نظریات، اعتقادات مضبوط ہوتے ہیں، کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں گئی، کبھی اس طرح کی صحبت میں نہیں بیٹھے اور کہلاتے ہیں نعت خواں. تو ظاہر بات ہے کہ نعت تو عشق مصطفیٰ بڑھانے کے لیے پڑھی اور سنی جاتی ہے. اب عشق مصطفیٰ یعنی ذات مصطفیٰ کے بارے میں ہی کچھ نہ ادراک ہو، پتہ ہو کہ حضور کی سیرت کے بارے میں، پھر قرآن کی جو تعلیمات ہیں جو ہم علماء سے سنتے ہیں، اگر کبھی اس طرح کی صحبت ہی نہ اختیار کی ہو، ایک وہ ثنا خواں جو ثنا خوانی کرے اور ایک وہ ثنا خواں جو ایک اچھے ماحول میں رہتا ہے، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں وہ اس کے دل میں ہوتے ہیں. جیسے میں نے ایک مثال ابھی محفل میں آج ہی دی تھی، میں نے کہا ایک کلاس میں 30-40 بچے پڑھتے ہیں، ایک ہی ٹیچر پڑھا رہا ہے، کلاس روم بھی ایک ہے، لیکن رزلٹ سب کا ایک جیسا نہیں آتا، اور اس میں سے سب بچے ایک طرح کا سفر نہیں کرتے کامیابی کا. تو وجوہات کیا بھائی؟ ایک ہی کلاس میں پڑھے ہیں، ایک ہی ٹیچر ہے، ہر بندے کے اندر وہ سوچنے سمجھنے کی یا اس کو کلیکٹ کرنے کی وہ صلاحیت نہیں ہوتی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، پھر میرا جواب میرے ذہن میں خود ہی آیا کہ جب تک بندہ ان چیزوں میں انوالو نہ ہو، خود اس کے اندر یہ محو نہ ہو، تب تک وہ اس کی یعنی معرفت جب تک نہ ہو اس کو، تب تک اس کو اس کی روح تک نہیں پہنچ سکتا. تو نعت پاک کی روح کا تعلق تو ڈائریکٹ ہی کردار ذات مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو میں چاہ رہا ہوں اس حوالے سے کلام فرمائیں کہ کتنا ضروری ایک نعت خواں کے لیے کہ وہ اس پر بھی توجہ کرے. حضرت میں یہ تو بتاؤں، آپ بھی جانتے ہیں کہ کراچی والے اس معاملے میں بڑے بہت بہتر ہیں، بہت بہتر ہے ماشاءاللہ، اور یہ بزرگوں کا فیضان ہے. باب المدینہ کہلاتا ہے، یہ ولیوں کا، بزرگوں کا شہر ہے. یہ مدینہ پاک سے اس کو نسبت دی جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں علماء ہیں، اولیاء، سلف صالحین گزرے ہیں، اور ایسے گزرے ہیں کہ جن کی سیرت سے ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو، سمجھنے کو، بلکہ ان کو دیکھنے سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی باتوں کا ادراک ہو جاتا ہے. الحمدللہ کراچی والوں پر تو بڑا کرم ہے. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی اوور آل پنجاب میں یا ابراڈ میں، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو وہاں تک پہنچے نہیں جب انہیں پتہ ہونا چاہیے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی رشتے کا وہ ذکر کریں گے تو انہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا زوجہ ہیں یا کوئی اور رشتہ ہے. جی تو سیرت میں وہ غلو کر جاتے ہیں. بعض مرتبہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. حضرت عائشہ کے لیے پڑھے گئے اشعار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پڑھ لیتے ہیں. اس میں کافی چیزوں میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس میں ضروری ہے توجہ کرنے کی. اور اس کے علاوہ بھی جب بندہ مطالعے میں رہتا ہے سیرت کو اور تمام ان چیزوں کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل ہو ہی جاتی ہے. پھر منظوم سے یعنی کہ حافظ صاحب ویسے دیکھیں نا، ایک وہ ڈاکٹر ہے کہ جو پڑھائی کر کے آیا ہے، ایک وہ ہے جو عطائی ہے، کہیں اسسٹنٹ رہا ہے، کمپاؤنڈر رہا ہے، پھر ڈاکٹر بن گیا. فرق تو ہے نا. ایک بندہ جو ایک دین کی تعلیم پڑھ کے پھر وہ اللہ نے اچھی آواز دی ہے تو
فرق ہوتا ہے. بہت سی چیزیں. اچھا مجھے ایک واقعہ یاد ہے, جیسے ہم پڑھتے ہیں حج کی کلاس میں, بعض دفعہ یہ منحصر ہوتا ہے پریکٹس پر بھی. کوئی چیزیں سیکھی ہوئی تو ہیں لیکن ہماری پریکٹس میں ہی نہیں ہے تو ہمیں وہ یاد نہیں رہتی. جیسے ہمارے استاد صاحب ہمیں کتاب الحج پڑھا رہے تھے, تو کتاب الحج پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے ایک جملہ دیا کہ چونکہ میں نے کبھی حج نہیں کیا اس لیے میں اس انداز سے آپ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتا ہوں جیسا کہ حاجی سمجھا سکتا. واہ واہ واہ. تو بہت سی چیزیں پریکٹس سے ہی, مشق سے آتی ہیں. تو کافی چیزوں کا تعلق جس طرح مطالعے سے, اسی طریقے سے کافی چیزوں کا تعلق پریکٹیکل سے بھی ہے. تو یہ دونوں چیزیں سبحان اللہ. اب صاحب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ قصیدہ بردہ شریف 168 غالباً اشعار ہیں, یہ آپ کو سارے یاد ہیں ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ, اور یہ بھی نور مسجد کا فیضان ہے الحمدللہ. تو کتنی مرتبہ اندازہ مکمل پڑھا ہوگا, کوئی تعداد؟ میں نے کوئی 1000 سے زائد پڑھ لیا ہوگا. اللہ اکبر, مکمل؟ ہاں, بلکہ حافظ صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اتنا بھی یاد آتا ہے کہ میں نے اس کی 300 سے زائد طرزیں پڑھ لی ہوں. 300 سے زائد, یہ بھی آپ کا ایک ریکارڈ ہوگا, عالمی ریکارڈ ہوگا یہ تو حضرت. بلا مبالغہ ماشاءاللہ, تھوڑا سا توڑ جوڑ کے ہیر پھیر کر کے 300 سے زائد طرزیں پڑھ لی. یعنی جو طرز آتی ہے نا اس کو ہم پراپر تو نہیں لگ پاتی, وزن کا فرق ہوتا ہے, لیکن توڑ جوڑ کر ہم اس کو اس میں سیٹ کر لیتے ہیں. تو اس اعتبار سے 300 سے زائد طرزیں ہو چکی ہوں. اللہ 2010 میں ایک ریکارڈ کروایا تھا میں نے قصیدہ بردہ شریف, اس میں 63 طرزوں کا الحمدللہ میں نے ریکارڈنگ کروائی تھی, اور ساری طرزیں ایک سے مختلف تھیں. تو اس طرح کرتے کرتے پھر میں اپنی ڈائری میں لکھتا رہا. جب 200 کے قریب ہوئی تھی تب تک تو میں آخر لکھتا رہا. پھر اس کے بعد بھی کئی طرزیں بنی ہیں جو ماشاءاللہ یاد نہیں ہے. مجھے لگتا ہے آپ پر قصیدہ بردہ شریف کا خاص فیضان ہے, اس کی بہت آپ کو برکتیں ملی ہیں. اور میں ساتھ ہی ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ جو لائن ایک چل رہی ہوتی ہے نا پہلے سے, آپ اس لائن میں لگتے نہیں ہیں. ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو وہ صلاحیت دی ہے کہ آپ اپنی ایک نئی لائن شروع کرتے ہیں, اور جو خالصتاً ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے. جی مطلب بہت ساری چیزیں یہ کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑی سی کریٹیوٹی ہو, جدت لوگ پسند کرتے ہیں, بس شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو. اپنا انداز جدا سب سے جہاں, سب سے الگ ہے نصیر, سب میں شامل ہیں مگر سب سے الگ بیٹھے. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ انفرادیت ہو, کیا کہنے, واہ واہ زبردست, کریٹیوٹی ہو, جدت ہو, لیکن شرعی تقاضوں کو مد نظر. ماشاءاللہ. اور یہ چیز میں نے آپ نے بھی محسوس کی ہے. میں ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں, حضرت مجھے تو آج مائنس کر دیں آپ, آج صرف آپ کی بات ہوگی. میں چاہتا ہوں بس ہمارے مہمان کی بات ہو, اور کوئی تکلف کے بغیر. آپ مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں, مطلب کہ آپ مجھے موضوع پہ لائیں, مطلب یہ میں گزارش کروں گا. میں بھی آپ سے وہی آپ کی والی بات, آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں میری, اللہ, لیکن میں چاہتا ہوں مجھے آپ مائنس رکھیں. لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. بچوں کی ایک تعداد ہے جو آپ کو پسند کرتی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ بچے ماشاءاللہ خاص طور سے آپ کو پسند کرتے ہیں. اور اس کی وجہ میں جو سمجھاؤں, اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن میں یہی وجہ سمجھاؤں کہ آپ جدت لاتے ہیں, نئی چیز لاتے ہیں, کریٹیوٹی لاتے ہیں جو لوگ پسند کرتے ہیں. اچھا حافظ صاحب, ایک بڑا اہم سوال ہے, ناظرین بھی اس کو سن کرنا بڑا کچھ سیکھیں آج. وہ یہ ہے کہ عموماً ہم نے دیکھا ہے جو بچپن میں مشہور ہوتے ہیں نا, وہ بچپن کی آواز میں جو مشہور ہو گیا, جی ہاں, اب جوانی کی آواز میں وہ وہی مقام پالے یا اس سے بھی آگے نکل جائے, ایسا ہمیں بہت کم نظر آتا ہے. صحیح فرما رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ بچپن میں آپ مشہور تھے, ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح آپ ماشاءاللہ جلوس میں لیڈ کرتے تھے محفل میں, تو اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب آواز چینج ہوتی ہے, تو آپ نے کس طرح کوئی خاص ریاضت کی یا خود بخود اچھی ہو گئی آواز, کیسے سنبھالا؟ اس دور سے میں بھی گزرا ہوں جس دور سے سبھی کو جن کی اچھی آواز ہوتی ہے بچپن میں بھی گزرنا پڑتا ہے. مجھے بھی اس جگہ سے اور بڑی گیپ کے بعد میں نے پھر دوبارہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کی, تو وہ گیپ آتا ہے. اور آپ جانتے ہیں جو ٹیکنیکل خاص معجون وغیرہ کھایا تھا آپ نے؟ کوئی نہیں ایسی تو میرا, آپ یہ اب میں اس میں مبالغہ نہیں کروں گا, اور بالکل جیسے آپ نے کہا بالکل بے تکلف ہو کے بتانا ہے. اللہ, جس طرح سر میں اور اسکیل سے لوگ پڑھتے ہیں ہمیں وہ پڑھنا نہیں آتا. بس وہی بات ہے کہ بس سرکار نے چلایا. اب میں کئی نام اس وقت شاید نہ لوں, لیکن آپ جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اللہ پاک نے ان پر بڑا کرم کیا. دنیا کے کئی ملکوں میں ان کی آواز پہنچی ہے, لیکن وہ جیسا عام طور پر سکھایا جاتا ہے ان چیزوں کا عام طور پر وہ خیال نہیں رکھتے. اسکیل کے معاملے میں اونچے سے پڑھنا لوگ پسند کرتے ہیں, اب چل رہا ہے سلسلہ, لیکن سرکار کا کرم ہے. وہ کیسے بازوق لوگ ہیں, جب پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. اللہ, تو کئی مثالیں اس وقت آپ کے ذہن میں بھی ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس ان نیکوکاروں کے صدقے ہمیں بھی تھوڑا تھوڑا چلا دیا. دیکھیے خوش الہانی تو واقعی بہت بڑی نعمت ہے. خوش الہانی کے بعد میں نے دیکھا حافظ صاحب کہ جو دل سے پڑھتا ہے نا تو لوگ اس کو دل سے سنتے ہیں,
تو یہ ایک وجہ مجھے نظر آتی ہے کہ فن گائکی کے حوالے سے اگر بندے کو زیادہ نہ بھی پتہ ہو نا تو بھی وہ بندہ خوش الہان نعت خواں جب دل سے پڑھتا ہے نا پھر پوری دنیا میں اس کی آواز پہنچتی ہے. اب میری ایک کوشش ہوتی ہے، میں آپ سے شیئر کروں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کبھی یہ نہ سوچوں کہ میں جس جگہ جا رہا ہوں تو مجھ سے پہلے والے نے کیا پڑھا ہے اور میرے بعد پڑھنے والا کیا پڑھے گا. بعض دفعہ یہ لوگ سوچتے ہیں، واہ 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 واہ، سلیکشن ہوتی ہے اس میں سوچنے میں مجھے کوئی قباحت بھی نہیں، لیکن میرا ایک اپنا مزاج نے یہاں چھوڑی ہے محفل تو میں کہاں سے شروع کروں گا. تو میں کبھی یہ سوچتا ہی نہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ پاک نے نصیب میں لکھا ہے کہ لوگ داد دیں گے یا لوگ پسند کریں گے تو وہ ہوگا. کسی کے کہنے سے کیا کہنے یا کسی کو لے کر وہاں سے اپنی جگہ بنانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی دھن میں پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ، یہ ایک میرا بہت خوب. اچھا یہ بھی میں نے دیکھا پچھلے دنوں نظر سے گزری بہت ایسے لائیو سیشنز آپ کے کہ آپ نعت خوانی ثنا خوانی سکھاتے بھی رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ اس میں یوں کہیے کہ پریکٹس بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سبق بھی اس میں ہوتے ہیں جس میں آپ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی کیا اس کے آداب ہیں فن نعت کے حوالے سے، کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. تو میں چاہوں گا اس حوالے سے کہ فن نعت سے متعلق اچھے ثنا خوان میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے. میں چاہوں گا کوئی 3 بتا دیں یا اگر زیادہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. میں یہ تو بڑا ایک طویل سفر ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا کہ میں کوئی باقاعدہ سیکھا ہوا تو ہوں نہیں، اور پھر آپ نے سوال بھی پوچھا ہے کہ میں کسی کے پاس اس طرح شاگرد کی حیثیت سے بیٹھا بھی نہیں ہوں، تو میں وہ کافی چیزیں نہیں جانتا جو ایک سیکھا ہوا شخص جانتا ہے. لیکن میں کچھ ایسی باتیں سمجھ سکتا ہوں کہ جو ایک نعت خواں میں ہونی چاہیے. ایک نعت سیشن میں تو ہم نے آپ کو بھی بطور چیف گیسٹ انوائٹ کیا تھا اور آپ نے کرم فرمایا تھا. وہ 2017 کا جو ہمارا سلسلہ تھا نا وہ بڑا لاجواب اور یادگار تھا میرا، اس حوالے سے کہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا. باقاعدہ روز لائیو سیشن کر کے میں پہلے ایک سلیبس بنا کر گیا کہ مجھے بتانا کیا ہے لوگوں کو، مجھے خود تو کچھ نہیں آتا. تو میں نے جب نچوڑ نکالا نا کافی چیزوں کا یہاں سے لے کر تو میرے سامنے چند ایک باتیں آئیں کہ بھائی نعت خوانی آپ نے کرنی ہے تو سب سے پہلے آداب کا خیال رکھنا. بہت اچھے. اور یہ جب آداب بندہ سمجھ لینا تو پھر باقی چیزیں تو خود آ ہی جاتی ہیں. کیا کہنے ہیں، سبحان. میں نے ایک بڑے اچھے نعت خواں سے یہ باتیں سنی تھی اور میں اس پر کوشش کرتا ہوں کہ عمل کروں. کبھی بھی بے وضو نعت نہیں پڑھتا. میں کوشش ہوتی ہے میری کہ وضو بنا کر باقاعدہ سرکار کی محفل میں، حالانکہ سبحان اللہ اگر کوئی کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ نہیں ہے. اسی طریقے سے سر ڈھانک کر احرام کی حالت میں ہو تو اس میں تو پھر بندہ مستثنا ہے. اس کے علاوہ ہو تو جب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سر ڈھانک کر ہی نعت پڑھوں. تیسرا، جب بھی نعت پڑھتا ہوں میں ایون یونیورسٹیز میں اکیڈمیز میں جانے کا موقع ملتا ہے تو وہاں لوگ ذرا سا اس کو فیل بھی کرتے ہیں. تو میں جب اسٹیج پر جاتا ہوں تو لوگ شوز پہن کر جاتے ہیں، میں شوز اتار کر جاتا ہوں. بس میرا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ میں جب سرکار کی نعت پڑھوں تو بہت جوتے نہ ہو پاؤں. بہت اچھے. یہ 2-3 چیزیں میں بڑی اس کا اہتمام کرتا ہوں. پھر اس کے بعد جب میں اپنے شاگردوں کو کچھ باتیں بتاتا ہوں تو اس میں خاص جو موٹی موٹی باتیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ بس گلا، سر، تال، ٹیمپو، ردم یہ سب تو آ ہی جائے گا، بس آپ کو انتخاب آنا چاہیے. واہ 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 واہ. جب آپ کو پتا ہوگا کہ بھائی میلاد کی محفل ہے تو آپ دھوم مچا دو پڑھیں، النبی صلی اللہ علیہ پڑھیں. سبحان اللہ. جب ذوق کی محفل ہے تو آپ اس اعتبار سے اپنے آپ کو ڈالیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سوئم کی محفل ہوتی ہے تو لوگ وہ کیونکہ وہ تیاری بیچارے اسی چیز کی کر کے آئے تو انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہاں یہ سینس بھی ہونا چاہیے. یہ بات ایک. اور 1-2 چیزیں جو آپ بھی اکثر بتاتے رہے، مائک کا استعمال بڑا، وہ جو مائک کو منہ سے لگا کر جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ جی مائک کو، تو اس اعتبار سے منہ میں ڈال کر. جی ہاں. تو اس طرح کی 2-4 چیزیں میں جو ظاہر ہے اس پہ اگر ورکنگ اچھی کر لی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی چیزیں سیکھتے سیکھتے بندہ سیکھ ہی جاتا ہے. ابھی آپ نے احرام کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو ہم جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ آپ کے ساتھ ایک مرتبہ بندہ حرمین طیبین کا سفر کر لینا تو پھر اس کو یہ آرزو رہتی ہے کہ بھائی دوبارہ حافظ صاحب کے ساتھ ہی جانا ہے. تو یہ ذوق و شوق کہاں سے پایا آپ نے کہ بھائی قدم قدم پر رہنمائی، حمد نعت کے گلدستے، یہ آپ کو ذوق کہاں سے ملا؟ سچی بات تو یہ کہ حضرت یہ بھی سب آپ کی ٹیم کو دیکھ کر، نور مسجد کی ٹیم جتنے آپ ماشاءاللہ ہیں، علامہ حافظ فاروق صاحب ہیں ماشاءاللہ، عامر بھائی ہیں، سید فرقان صاحب ہیں. جب آپ لوگ اپنا قافلہ، اس وقت میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ میں حضرت سے عمر میں چھوٹا ہوں تو یہ مجھ سے پہلے ہیں، اس حوالے سے بھی سینئر ہیں. تو میں دیکھتا تھا کہ ایک جوش تھا اس وقت. میری ایک جو خواہشات تھی اس میں سے ایک خواہش یہ تھی کہ کبھی میں اس طرح حج گروپ لیڈ کروں.
واہ اور واہ لے کر جاؤں لوگوں کو. پھر اللہ پاک نے یہ موقع عطا کیا مستقل 2006 سے الحمدللہ. اللہم زد فزد. آمین. تو اللہ پاک نے یہ کرم کیا کہ میری یہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوا. اور پھر یہ ایک جنون بن گیا ہمارا کہ بھائی جانا ہے تو کوئی چیز چھوڑ کے نہیں آنی. طواف کروانا ہے تو اجتماعی کروانا ہے, صحیح پہ تو پڑھتے پڑھتے جانا ہے, غار حرا بھی اوپر لے جانا ہے, غار ثور بھی جانا ہے. واہ واہ واہ. تو بس یہ سمجھے کہ یہ شامل ہو گیا ہمارے اس میں, خون میں شامل ہو گئی یہ ساری چیزیں. مدینہ پاک کی حاضری ہو تو یہ سفر ہو تو یہ زیارت نہ رہ جائے تو یہ تو وہ تو بس. تو پھر اب وہ اچھا میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ میں یہ ساری چیزیں کرتا ہوں تو اس کا مجھے ظاہری بینیفٹ کیا ملتا ہے. جی. تو کسی نے مجھے سوال کیا, میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے کہا کہ ایسی کون سی بات ہمیں کرنی چاہیے جس سے بار بار حاضری کا پروانہ ملے. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو یہ بات نہیں پتا کہ واقعی کون سی بات مقبول ہو جاتی ہے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ میں جو لوگوں کو اس حوالے سے انٹرٹین کرتا ہوں نا, کسی کے آنسو گرتے ہوں گے اور وہ میرے حق میں کبھی تو دعا کرتا ہوگا کہ اللہ اس کو بلا لے, اس نے مجھے آپ دعائیں پڑھائی ہیں. بہت دل سے دعائیں نکلتی ہیں اس معاملے میں, اس سفر میں, اس سفر کے حوالے سے بہت دعائیں تو نکلتی ہیں. کوئی کسی کا آنسو گرنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اور اس کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو رہا ہو, ہمیں نہیں پتا. تو کسی سے دعا کرنا, کروانا اور دل سے دعا نکلنا, اس میں بہت فرق ہے حافظ صاحب. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. تھوڑا سا پیٹرن سے میں ہٹ رہا ہوں, 3 میں آپ کو اشارے دوں گا اور آپ نے پہنچنا ہے کہ میری مراد کیا ہے. بہتر. پہلا یہ ہے کہ ذوالحج, دوسرا بقی شریف. اچھا شخصیت ہے یا یہ اب آپ خود ہی پہنچیں گے نا کیا ہے. ذی الحج ہے, ٹھیک ہے, بقی شریف ہے اور 2 شہزادیاں ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ. سیدنا عثمان غنی. آپ کا جواب درست ہے, سبحان اللہ. دوسرا سوال ہے, پہلا اشارہ ہے بلندی, جی, چاند, ہے حرم کے نظارے. بلندی, چاند, حرم کے نظارے. بلندی, چاند اور حرم کے نظارے. آپ کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. بلندی سے جبل ابو قبیس بھی ہو سکتا ہے, شخصیت ہو, یا ٹھیک ہے, اور حضرت بلال بھی ہو سکتے ہیں. بلندی, ہاں بلندی پر چاند, اذان دیتے, چاند اور حرم کے نظارے. تھوڑا آسان کر سکتا ہوں اگر آپ چاہیں گے تو. جی جی. چوتھا اشارہ دے دوں گا پھر میں. جی. گھڑی, زمزم ٹاور. زمزم ٹاور. جی جواب درست ہے. اچھا اب تیسرا ہے, اس کے قریب قریب تھا. ہاں آپ بہت قریب تھے جبھی تو میں نے کہا نا. اب تیسرا سوال ہے, پہلا اشارہ ہے خاتمہ بالخیر, سنت مبارکہ, حضور کا پسندیدہ عمل. مسواک. سبحان اللہ, آپ کا جواب درست ہے. یہ کوئی اسکرپٹڈ نہیں ہے. نہیں اسکرپٹ تو سر ہمارے حسین, کوئی ہماری بات بھی نہیں ہوئی. میں ناظرین کو بتا رہا ہوں, ہماری اس سے پہلے کوئی بات بھی نہیں ہوئی, اتنی بھی بات نہیں ہوئی کہ ٹاپک کیا ہوگا. جی ایسا ہی ہے, بالکل ناظرین صحیح کہہ رہی ہے. اور پھر اسکرپٹ کا مزہ نہیں آتا, یہ جو چہرے پر بات فوراً وہی تو اصل ریکارڈ کرنے کے ہوتے ہیں, اصل یہی مزہ. چوتھا سوال ہے حضرت آخری اس حوالے سے. پہلا اشارہ ہے کھارا در, جی, دوسرا اشارہ ہے مدینے کا ٹکٹ, ہے اور تیسرا اشارہ ہے اویس رضا قادری. دولہ شاہ سبزواری. دولہ شاہ سبزواری, جواب درست ہے, زبردست. اچھا میں کچھ شخصیات کے نام لوں گا, جی, ان کی کوئی ایک اچھی بات جو آپ کو پسند ہو. جی. الحاج زبیر مکی صاحب, کلام عالمت کو بخوبی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. واہ واہ واہ. حاجی عارف میمن صاحب, آپ کے والد صاحب. کوئی ایک بتانی ہے, یہ تو ایک بتائیں, ایک میں بھی جو سب کچھ آ جائے اس میں. میرے والد ہیں. آپ کے والد, میں سمجھتا ہوں سب کچھ ہے آپ کے لیے ماشاءاللہ. میں ان کا بیٹا ہوں, یہ میرے لیے بھائی. اللہ اکبر. اویس رضا قادری صاحب, آئیڈیل پرسنالٹی پڑھنے کے حوالے سے ماشاءاللہ, جو اللہ پاک نے انہیں عطا کیا ہے وہ صدیوں میں کسی کو عطا ہوگا. واہ واہ واہ. اچھا سید شاہ عبد الحق قادری صاحب, میرے مرشد کے شہزادے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا بعضوں کا سینئر ثنا خانوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جونیئرز ادب نہیں کرتے, اور جونیئرز کو بھی شکوہ رہتا ہے کہ بھائی سینئر شفقت نہیں کرتے. تو آپ کی کیا رائے اس بارے میں, یا آپ کا کیا مشاہدہ رہا ہے؟ اصل میں وہ ایز پر سچویشن ہوتا ہے. بعض دفعہ انہیں یہ محسوس اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ میں ہمیشہ اس بات کو قرآن پاک کی اس آیت کے زمرے میں لیتا ہوں کہ اجتنبوا کثیرا من الظن. صحیح, بہت گمان سے آپ اپنے آپ کو بچاؤ. بعض گمان ان بعض الظن اسم, بعض گمان برے ہوتے ہیں. ولا تجسسوا, تجسس میں نہ پڑو, کیوں کیا, کیسے کیا, کس لیے کیا, کیوں دیکھا نہیں مجھے. تو جب یہ چیزیں آپ کی زندگی سے ختم ہوگی نا, میں سمجھتا ہوں آپ کی زندگی کے 70% کام بہت اچھے ہو جائیں گے, آسان ہو جائیں گے. پھر آپ کو شفقت بھی نظر آئے گی اور پھر آپ کو ادب بھی نظر آئے گا. اچھا کوئی سیلفی لے آپ کو برا تو نہیں لگتا؟ اب نہیں لگتا,
شروع میں ذرا محسوس ہوتا تھا کہ وہ چونکہ اس وقت اس کے عادی نہیں ہوئے تھے نا, بالکل نئی چیز تھی ہمارے. اب تو ایک میں اپنے لیے ایک سوال کر رہا ہوں جی کہ سیلفی اگر کوئی لینا چاہے ہمارے ساتھ تو اچھی نیت اس میں مطلب کیا کیا شامل ہو سکتی ہیں؟ اگر وہ اپنے پاس آپ کو دیکھ کر وہ اسے سرکار کی نعتیں یاد آتی ہیں تو ایک یہ اچھی یادگار ہوگی. یہ آٹوگراف کا کہتے ہیں کہ آج کل نیم البدل. اچھا میں سمجھتا ہوں حافظ صاحب کہ جب ہمارے ساتھ کوئی سیلفی لے کر جی اپنی وال پہ ڈالتا ہے نا, جی ہاں تو میں سمجھتا ہوں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کے دوستوں کو بھی پتہ لگتا ہے کہ کس مزاج اور کس نظریے کا آدمی ہے. جی بالکل. اگر تو آپ اور میں ایک مضبوط نظریے والے آدمی ہیں نا تو الحمدللہ ہمارے ساتھ سیلفی وہی لے گا. بڑی ویلڈ بات بتائی آپ. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے بھی میں نے اس دن سے ذہن اپنا بنایا کہ بھائی جانی چاہیے, بالکل جانی چاہیے, ضرور لو. اور بعض لوگ جیسے ابھی میرا نام کافی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا نا, تو وہ جو کیپشن دیتے ہیں نا, تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. ماشاءاللہ کتنے ویوز ہو گئے اب تک حافظ صاحب؟ میرے اباؤٹ 98 ملین ہو گئے. 98 ملین یعنی 100 ملین کا تو جشن ہونا چاہیے پھر. آپ دعوت کریں گے آپ کی. اللہ اکبر, جزاک اللہ خیر. اچھا ثنا خانوں کے ساتھ سفر بھی آپ کا ہوا ہوگا, کوئی خوشگوار واقعہ یاد ہے سفر؟ ہاں میں بہت سے نعت خوانوں کو دیکھا ہے ماشاءاللہ اس حوالے سے کہ واقعی باعمل ہیں اور دکھتا ہے ماشاءاللہ, چاہے وہ سفر حجاز مقدس ہو یا کوئی اور سفر ہو. تو بعض لوگ ماشاءاللہ, میں آپ کی بڑی تعریف کرتا ہوں سفر کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ بھی. یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا. جب آپ کی میری ایک کانورزیشن ہوئی تھی سوشل میڈیا کے تھرو, تو اس وقت بھی میں نے آپ کا تعارف اسی طرح کروایا تھا کہ آپ ماشاءاللہ, میں نے جتنا آپ ہیں, ایک دو اور ثنا خواں ہیں اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے, بڑا نمازوں کا اور جماعت کا میں نے آپ لوگوں کو پابند دیکھا. ایون میں نے علماء سے بھی آپ کی ماشاءاللہ اس حوالے سے بڑی تعریف سنی ہے. تو یہ سفر کی اصل چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ سفر میں بندے کی پہچان ہوتی ہے, اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی, لیکن جب بندہ ان کے ساتھ سفر کرتا ہے تو مزاج بھی پتہ چلتا ہے. غصے کا تیز ہے, ارے بڑا مسکراتا رہتا تھا, لیکن آج تو پتہ چل گیا بھائی, ساتھ بیٹھ لگا تو پتہ چلا کہ بھائی یہ کیسا روم میٹ ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں, لیکن صبر و تحمل. حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کو میں نے دیکھا ماشاءاللہ سفر میں, میں ان کا بڑا قائل ہوں ماشاءاللہ. انہوں نے کئی وہ بھی آئیڈیل پرسنالٹی ہے بالکل, اور میں نے ان کو دیکھا واقعی. اور بہت زیادہ سفر کر کے بندہ جو ہے نا وہ ایک تھک سا جاتا ہے, لیکن الحمدللہ میں نے ہمیشہ ان کو بڑا انرجیٹک پایا. ہر سفر پہلے سے بڑھ کر کیا کہنے ہیں, کیا تو میں مطلب بڑا ان کا فین ہوں اس حوالے سے ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کو بھی لمبی زندگی دے. آپ جتنے بھی دوست ہیں ماشاءاللہ, اللہ پاک نے بڑی. کوئی پان گٹکا سگریٹ کا تو آپ کو کوئی شوق نہیں ہے؟ اور اللہ نہ کرے میں اس سے بچتا ہوں. آپ دعا کریں کہ اللہ پاک استقامت دے. کبھی کبھی دیکھ کر لوگوں کو ہوتا ہے کہ بھائی کچھ چلا جائے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جب یہ ایک دفعہ چلا گیا نا تو پھر اس کے بعد پھر اس سے بچنا مشکل ہوگا. کیونکہ میں نے بڑے کیسز اپنے سامنے اس طرح دیکھے ہیں کہ بڑے دور بھاگتے تھے, لیکن جیسے ہی وہ اس کے قریب گئے تو پھر اس نے, گٹکے نے اور پان نے ان کو پھر پیچھے جانے نہیں دیا. اچھا ساؤنڈ آپ کو پرابلم تو نہیں ہوتا, کبھی اچھا نام ملے تو مشکل ہوتی ہے؟ کیا ریشن ہوتا ہے ساؤنڈ والے کے ساتھ؟ یا اچھا میری یہ کوشش ہوتی ہے, شاید آپ اس سے ایگری بھی نہ کریں, کہ میں چلا لیتا ہوں, بس چلا لیتے ہیں, جیسا ہوتا ہے ایسے چلا لیتا ہوں, اور بعد میں ذرا سا پرسنلی جا کر کے بھائی نہیں مزہ آیا. لیکن کوشش ہوتی ہے کہ بس میں کبھی محفل میں اسٹیج پر نہ کہوں. بہت کم شاذ کبھی ایسا ہوا ہو, ایک دو بار کبھی کہہ دیا ہو اتنی محفل میں, لیکن عام طور پر میری کوشش یہ ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا پاکستان کے سیاستدانوں کو کوئی ایک اچھا مشورہ دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ بہت irrelevant کوشچن کر لیا میں نے. بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں, بچے غیر سیاسی, ناطقہ غیر سیاسی ہوتے ہیں. اللہ تو بس یہ کہ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں, حرم شریف میں بھی یہی دعا کرتے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے عادل نظام مصطفیٰ نافذ کرنے والے باشعور حکمران دے. میں سمجھتا ہوں اس میں ساری چیزیں آ گئی. باشعور ہوگا تو پڑھا لکھا ہوگا, عادل ہوگا تو ساری چیزوں کا خیال رکھے گا, نظام مصطفیٰ نافذ کرنے والا ہوگا تو اسے آگے کا ڈر اور خوف رہے گا. بس یہ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ دعا میں شامل ہوں. اچھا آخری سوال ہے حافظ صاحب, کہ جنک فوڈز پسند کرتے ہیں یا دیسی کھانوں کو شوقین ہیں؟ یہ مطلب مجھے لوگ اس سے روکتے ہیں, لیکن بس وہ منہ کو لگ گیا ہے جنک فوڈ کا خون, جو وہ چھپتا نہیں ہے. اللہ, جنک فوڈ میں زیادہ پسند کرتا ہوں. چلیں پھر لوگ اس بات کا بھی خیال رکھیں گے نا. اچھا یہ ہمارے ادارے IDS کے بارے میں کوئی مشورہ, کوئی نصیحت یا نیک تمنا ہے کوئی؟ رمضان کے ابتدائی دنوں میں آپ کے پاس آنے کا موقع ملا تھا تو میں حیران رہ گیا ماشاءاللہ, اتنا بڑا سیٹ اپ اور اتنی ایکٹیو ٹیم ماشاءاللہ آپ کی سرپرستی میں جاری ہے. اور میں جب دیکھا تو میں واقعی, پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ بہت کوئی
چھوٹے پیمانے پر ہو رہا ہے، لیکن ماشاءاللہ اتنے بڑے پیمانے پر آپ نے یہ جو سیٹ اپ قائم کیا ہے اور اتنی انرجی کے ساتھ آپ کر رہے ہیں. ابھی بھی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا مستقل شوٹس چل رہی ہیں اور سارے سلسلے کیے ہوئے، اور میں اس کے پیچھے مقصد جو آپ کا سمجھاؤں وہ یہی ہے کہ اچھی سے اچھی باتیں لوگوں تک پہنچیں اور لوگ دین سیکھیں. تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب نیک نیتی کے ساتھ خود ہی آپ نے اس بات کا ابتدا میں ذکر کر دیا کہ جو خلوص ہوتا ہے تو پھر لوگ ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے. تو وہ دریا ابھی سے نظر آنا شروع ہوا ہے. اللہ پاک آپ کی ٹیم کو سلامت باکرامت رکھے. آمین. جزاک اللہ خیر. سلسلہ حافظ صاحب آپ نے بہت وقت دیا ماشاءاللہ، اور بہت مزہ ہے آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے.